ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. حاضرین محترم، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج جملہ 24 پارے مکمل ہوئے، اور یہ پارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ بار بار اس میں آخرت کا ذکر کیا. اس میں جتنے سورے ہیں، سورہ زمر ہے، سورہ مومن ہے، اور پھر آگے ہم پڑھے تو سورہ حامیم والسجدہ ہے. یہ جتنے سورے ہیں، ہر صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کی یاد دلائی اور اس کی بات کی، اس کے ایک منظر کو بیان کیا کہ اس وقت ایمان والوں کا حال کیسا ہوگا اور کفار کا، مجرمین کا، جرم کرنے والوں کا، گنہگاروں کا حال کیسا ہوگا. اس بات کو اللہ نے بار بار الگ الگ طریقے سے ذکر کیا. اور بہت ہی جو ہے ایک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آخرت میں جن صفات کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلوگر ہوں گے، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بیان کیا. خاص طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لمن الملک اليوم، جب جو ہے پورے لوگ جمع ہو جائیں گے، حساب و کتاب کے لیے سب جمع ہو جائیں گے، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ تو جو ہے کس کے پاس ہمت ہوگی جواب دینے کے لیے؟ وہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار. آج بادشاہت اور آج جو ہے چلنے والی اس اللہ کی ہے جو قہر والا ہے، جو غضب والا ہے. تو اللہ نے اس صفت کا جو ذکر کیا اس پہ ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ آج بادشاہت رحم کرنے والے، مہربانی کرنے والے، کرم کرنے والے، مغفرت کرنے والے رب کی ہے، ایسا نہیں فرمایا. حالانکہ وہ رحم کرنے والا بھی ہے، مغفرت کرنے والا بھی ہے، بخشش عطا کرنے والا بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن وہاں پر قیامت کے دن جس صفت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر ہوں گا، جلوگر ہوں گا، وہ صفت قہار والی، غضب والی رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رحم کی بات ہے، کرم کی بات ہے، اچھا سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو، اور مغفرت کی بات ہے، اس کا تعلق بندے کے ساتھ یہاں دنیا میں ہے. اللہ تعالیٰ ضرور غفور ہے، رحیم ہے، بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے، لیکن کہاں پر؟ یہاں دنیا میں. جب تک انسان کے جسم اور روح کا تعلق ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ جو ہے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی نہ ہو. حضور فرماتے ہیں کہ بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ. اگر کوئی مرنے سے پہلے، کچھ وقت پہلے بھی اس سے مغفرت کی دعا کر لے، بخشش مانگ لے، اللہ بخشنے والا ہے. لیکن جب نزاع کا عالم آ جائے گا، آخرت کا جو ہے دروازہ کھل جائے گا، تو پھر اب اس کے بعد وہ بخشش کو عطا نہیں ملنے والی. یہ اس لیے سمجھنا ہے ہم کو کیونکہ اکثر جو ہے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اپنی منمانی زندگی گزار کر کہ اللہ تو بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. لیکن کہاں پر؟ وہ یہاں دنیا میں. وہاں پر جو ہے اس کی غفاریت والی اور رحمت والی صفت نہیں، وہاں پر جو ہے انصاف والی صفت چلے گی. وہاں انصاف ہوگا، عدل ہوگا. وہاں پر جزا کا جو موقع رہے گا اس کے حساب سے سب کچھ کیا جائے گا. اسی لیے ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند ہے وہ شخص جو اپنے آپ کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کا جو آخرت کا مرحلہ ہے اس کے لیے تیاری کرے. یہ شخص عقل مند ہے، اس طرح کرنے والا. اور والعاجز، اور کم عقل ہے، کم فہم ہے، بے وقوف ہے وہ شخص من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ، کہ جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خواہشات پوری کرنے پر لگا دے اور اللہ پر امید بات کر بیٹھ جائے کہ اللہ تو بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے. ایسے تصور کرنے والے کو، ایسا خیال کرنے والے کو رسول اللہ نے بے وقوف قرار دیا ہے، کم عقل قرار دیا ہے حضور نے. تو یہ نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غفور ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے ضرور، لیکن کہاں ہے وہ؟ یہاں پر. حضور فرمایا تھوڑی موت سے تھوڑا وقت پہلے بھی اگر اللہ بندے سے جو ہے اگر بندے کو چاہے تو بالکل معاف کر دے. لیکن کس کو پتا ہے کہ موت سے یہ وقت تھوڑا پہلے کا ہے؟ مجھے پتا کس کو ہے؟ کل ہے تو آج نہیں ہے. آج حیدرآباد میں جو ہے ایک لیڈیز روزے کی حالت میں اپنی لڑکی کو بٹھا کر جا رہی تھی شاید، وہ راجندر نگر پر حیدرآباد میں ایکسیڈنٹ ہوا، انتقال ہو گیا، ختم. کس کو پتا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، سینکڑوں مثالیں ہیں. پتا کس کو ہے کہ بھائی واقعی یہ مرنے سے تھوڑا پہلے کا وقت ہے، چلو اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں گے. یہ معلوم کس کو ہے؟ اگر معلوم ہے تو انتظار کرے، اس کے بعد معافی مانگے. لیکن پتہ ہی نہیں ہے کب آنے والا ہے، تو مطلب یہ
چاہیے کہ ہمیشہ توبہ کرتے رہنا، ہمیشہ مغفرت چاہتے رہنا، ہمیشہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہنا، ہمیشہ اس پتہ نہیں ہونے کی وجہ سے. تو اللہ نے یہ صفت کا ذکر فرمایا اور بہت جگہ پر نظر کشی فرمائی. ایک جگہ پر فرمایا اسی سورے میں، سورہ زمر میں، اس کے اخیر میں، کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. تم اس وقت کو یاد کرو جب کافروں کو جماعت جماعت بنا کر جو ہے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤها، یہاں تک کہ وہ اس کے پاس آ جائیں گے. فتحت ابوابها، وہ نہیں جائیں گے لیکن دروازہ ان کے لیے کھولا جائے گا. وقال لهم خزنتها، اور جہنم کا داروغہ، وہاں کا ذمہ دار جو ہے اسے پوچھے گا الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا ہمارے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، تم کو ڈراتے تھے. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، جس دن تمہاری رب سے ملاقات ہونے والی ہے اس دن سے تم کو ڈراتے تھے، کیا ایسا نہیں ہوا؟ بولیں گے بلا، قالوا بلا، ہاں ایسا ہی ہوا. پھر تم کیوں ایسا کرے؟ ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، عذاب کے تعلق سے جو ہماری بدبختی تھی قرآن کو قبول نہیں کرنے کی، رسولوں کے پیغام کو قبول نہیں کرنے کی، وہ ہمارے اوپر غالب آ گئی. اس وجہ سے ہم جو ہے ان لوگوں میں شامل نہیں ہو سکے جو جنت کے حقدار ہیں، ہم جہنمی بن گئے. یہ منظر کشی تو ان کی جا رہی ہے، ہدایت ہمارے لیے ہے. اس میں آج ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، آج ہم نہیں کر رہے، قرآن کو ٹھکرا کر نہیں جا رہے، ہم جو بولنے والے ہیں ان کو ٹھکرا کر نہیں جا رہے، وہی صفات ہے، آ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے متقین کی جو ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، حسن سلوک، اس کو بیان کرتا ہے. وسیق الذین اتقوا ربهم للجنۃ زمرا، کہ جو ہے یاد کرو اس وقت کو جب متقین کو جنت کی طرف جماعت جماعت بنا کر لے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤها، یہاں تک وہ جنت کے پاس آئیں گے. وفتحت لهم ابوابها، اور ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے. وہاں پر وہ جو جہنم کا داروغہ تھا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ڈرا رہا تھا وہ، کیا رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس پیغام لے کے؟ یا جنت کا داروغہ کہے گا سلام علیکم، تم پر سلامتی ہے، تمہارا استقبال ہے، اب اندر آؤ. تم نے جو دنیا میں محنت کی ہے، جو مجاہدہ کر کے تم نے تقویٰ اپنے اندر پیدا کیا ہے، اس کا آج تم کو بدلہ دیا جائے گا. یہ ان کی نظر کشی کی جا رہی ہے. ایسا ایک مقام پر نہیں ہے، کئی مقام پر اللہ نے اس کو بیان کرتے ہوئے، حتیٰ کہ اسی جو ہے اس کے بعد سورہ مومن ہے دوسری سورت، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر سے ایک اور مرتبہ فرعون کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. اور اس سورے میں خاص طور پر ان کی جب بات ہوئی تو اللہ نے آخرت کے منظر کو ہمارے سامنے بیان کیا ان کے ذریعے بھی. اور 3 شخصوں کا خاص طور پہ ذکر کیا. دیکھیے، ایک فرعون کا جو کہ اصل جو ہے بادشاہ بن کر بیٹھا ہوا تھا اپنے آپ کو رب بول کر، اور ایک حامان اس کا وزیر تھا، انہیں ہم بولتے نا رائٹ ہینڈ بولتے نہیں، وہ تھا حامان. اور ایک تیسرا، مطلب آپ دیکھیے اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ معاشرے کو بگاڑنے میں ایک سب سے پہلے بادشاہ کا ہاتھ ہوتا، بگاڑنے میں ہو یا سدھارنے میں ہو، دوسرا اس کے وزیر کا، تیسرا قارون کا ذکر ہوا، مالداروں کا ہاتھ ہوتا معاشرے کو بگاڑنے. جب ان کی کیا کہتے ہیں کہ مال کی وجہ سے سرکشی ان کے اندر آ جاتی، ان تینوں کے نام آئے، ان تینوں کے اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ. ہم نے موسیٰ کو فرعون، حامان اور قارون کے پاس بھیجا تھا، تو کیا کہا انہوں نے؟ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، انہوں نے کہا کہ انہوں تو جادوگر ہیں، تو چھوٹے ہیں. تو پوری قوم کو بگاڑنے میں کس کس کا ہاتھ تھا؟ سب سے پہلے فرعون کا جو بادشاہ بن کر بیٹھا ہوا تھا، دوسرا حامان کا جو اس کا وزیر بن کر بیٹھا ہوا تھا، تیسرا قارون کا ہاتھ تھا جو مالدار بن کے بیٹھا ہوا تھا. ان تینوں کا خاص طور پہ اللہ نے ذکر کیا. تو اب یہ آپ دیکھیں گے ہمیشہ یہ چیز ہم کو ملتی ہے. البتہ ان کی پوری قوم میں ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر ایمان لا لیا. اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا بس، لیکن ایمان لا چکا تھا اور ایمان لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کر رہا تھا. اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا. اب آپ سوچو کتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو ایمان والے، کتنے محبوب ہے. فرعون کا جو لشکر تھا اس کی تعداد جو ہے 16 لاکھ تھی، 16 لاکھ. موسیٰ علیہ السلام کے جو بنی اسرائیل تھے ان کی تعداد 6 لاکھ تھی. اتنے پوروں میں اللہ نے کسی کو ظاہر کر کے بیان کیا تو وہ ایمان والا ہے. اللہ نے اس کو نام دے کر کہا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ. فرعون کی ہی قوم میں سے تھا، لیکن ہم اس کو اس لیے ذکر کر رہے ہیں، اس لیے تمہارے سامنے بتا رہے ہیں وہ ہم پر ایمان لانے والا تھا.
تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی مدد کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور کوئی کے ایمان آنے کے بعد واقعی بندے کے اندر جو طاقت آتی ہے، اتنے پورے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، ارے تم اس موسیٰ کو قتل کرنا چاہتے ہو جو تم کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو؟ اس میں شک کیا ہے؟ تم اپنے آپ کا جائزہ لو، اگر موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں تو انہیں کے اوپر ان کا عذاب ہوگا، اور اگر یاد رکھو موسیٰ سچے ہیں تم بچنے والے نہیں ہیں، اگر موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں تو۔ یہ پیغام دے رہا ہے وہ شخص فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر، کس کو ہمت ہو سکتی ہے آپ بتائیے؟ وہ طاقت آئی کہاں سے کہ اتنا جو ہے بول رہا ہے؟ وہ ایمان کی طاقت تھی۔ اور اس کے بعد بھی جب قوم نے سنی تو پھر اس نے نتیجہ بیان کیا، اس شخص نے کہا کہ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، تم کو کیا ہو گیا کہ میں تم کو نجات کی طرف بلا رہا ہوں، میں تم کو کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں، میں تم کو جو ہے اللہ کی مغفرت کی طرف بلا رہا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھ کو جہنم کی طرف بلا رہے ہو، اور تم مجھے اس بات پر مجبور کر رہے ہو کہ میں جو اللہ کے ساتھ کفر کروں، شرک کروں، جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے سمجھنے کی بات ہے، یہاں پر بھی ایک تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریے کہ یہاں پر جو الفاظ قرآن مجید کے ہے کہ تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، قرآن مجید کا یہ کہنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی نے جو ایمان لایا تھا، اس نے کہا کہ تم مجھے اس طرف بلا رہے ہو کہ میں علم نہیں ہونے کی بنیاد پر کیا میں اللہ کے ساتھ کفر یا شرک کروں؟ علم نہیں ہے، میں کفر اور شرک نہیں کر سکتا، علم نہیں ہے اس وجہ سے میں کفر اور شرک نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ علم رہا تو کفر اور شرک ہونا چاہیے؟ ایسا ہے کیا؟ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ قرآن نے جو بات کی بہت باریک بات ہے، قرآن نے کہا کہ علم نہیں ہونے کی وجہ سے وہ بندہ شرک اور کفر نہیں کرنے کی بات کر رہا ہے، تو ایسا مت سمجھو کہ علم ہو تو پھر وہ کفر و شرک کرے گا، نہیں، بلکہ علم آنے کے بعد تو کفر و شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں اگر ہو سکتا ہے تو علم نہیں ہونے کی وجہ سے ہو سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اب آپ اگر یہ ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو، اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں دنیا میں، بڑے بڑے پی ایچ ڈی اسکالرس ہیں، سب کچھ ہے، پڑھے لکھے ہیں نا وہ لوگ، پھر کافر ہے، پھر مشرک ہے، اب بھی آپ بولے کہ علم نہیں ہے تو شرک ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے نا ان کے پاس علم، ان کے پاس علم ہے، ایمان کا علم کا ہے، حقیقت کا علم کا ہے، ان کی دنیا کمانے کا علم ہے، وہ ان کا ان کو اگر سوچنے پہ لگا دیے ارے بھائی تم آخرت کا انکار کر رہے نا، کافر ہے مشرک آخرت کا انکار کر رہا، تو اس کو یہ پوچھو کہ ٹھیک ہے انکار کرو تو ہم تمہاری بات کو مانیں گے، آخرت کے لیے سب سے بڑی دلیل موت ہے، موت سے بچ گئے تو آخرت سے بچ جاتے، لیکن تمہیں خود نہیں انکار